خبر ہے جی کہ پیپل بورن ان فرام 1981 to 1996 set to inherit $90 trillion in 20 years, becoming the richest generation in the history. اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آنے والا جو وقت ہے وہ ان لوگوں کا ہے جو 1980 سے لے کے 1996 کے درمیان میں پیدا ہوئے. آپ نے پاکستان میں جو ریسنٹلی تبدیلی آئی ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوجوانوں کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. نوجوان ایک بہت بڑی ورک فورس بن گئے ہیں پاکستان کے, اور انہوں نے ایسے ایسٹیمیٹس خراب کر دیے ہیں لوگوں کے. جو بڑے بڑے ایسٹیمیٹس کیے گئے تھے کہ بھئی یہ الیکشنز میں جو آئندہ آنے والا الیکشن ہے اس کے جو نتائج ہوں گے وہ ایسے ہوں گے, پوری کوشش کر کے دیکھ لیا جائے گیا. لیکن نوجوانوں نے جس طرح سے حصہ لیا اس کے اندر, اس سے تو یہی لگتا ہے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ نوجوانوں کا. لیکن جو میں بات یہاں پہ کرنے والا ہوں وہ کچھ اور ہے. بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو جنریشن ہے جو 80s کے بعد پیدا ہوئی, یہ آنے والے وقت میں قوم کی لیڈرشپ لینے والی ہے. اس کو کہتے ہیں جنریشن ایکس, ٹھیک ہے. اس سے پہلے جو جنریشن تھی اس کو کہتے تھے بیبی بومرز. بیبی بومرز وہ لوگ تھے جو کہ جنگ عظیم دوم کے بعد جو ایک دم سے بیبیز کا ایک بوم آیا, یعنی کہ بہت زیادہ پاپولیشن گرو کی امریکہ میں خاص طور پہ, تو 50s میں 60s میں ان لوگوں کو کہتے ہیں بیبی بومرز. اس وقت جو بچے پیدا ہوئے ان کے پاس سب سے زیادہ اپرچونیٹیز تھی ان کے پاس. یعنی اس میں آپ کو اپنے والد صاحب کی مثال دینا چاہوں گا کہ میرے والد صاحب جو تھے وہ ہمارے علاقے کے ون آف دا فرسٹ بیچلرز تھے, یعنی BA انہوں نے کیا تھا. اور ہمارے والد صاحب بتایا کرتے تھے کہ جس وقت انہوں نے BA کیا تو بازار میں باقاعدہ جلوس نکال کے ان کو ہار پہنائے گئے تھے اور پورے بازار میں ان کو جو ہے ان کا استقبال کیا گیا تھا جس وقت ان کا رزلٹ آیا. اور صورتحال یہ تھی کہ میرے دادا کے پاس 2 لوگ آئے تھے, ایک وہاں پہ جو بینک تھے ان کے مینیجر اور ایک اس وقت کا تحصیلدار, کہ جی ہم آپ کے بیٹے کو خود جاب دیں گے, ہمیں گریجویٹ کی ضرورت ہے اپنے دفتر میں. تو یہ صورتحال ہوتی تھی, یعنی کہ اپرچونیٹیز خود چل کے آپ کے پاس آیا کرتی تھی. اب جو جنریشن ہے, جو اس وقت کی جنریشن ہے, اس کے پاس سب سے کم اپرچونیٹیز ہیں, ٹھیک ہے. اس وقت سب سے زیادہ اپرچونیٹیز تھی, اسی لیے اس جنریشن کے لوگوں نے ان لوگوں میں آپ کو وارن بفٹ نظر آتا ہے, ان لوگوں میں آپ کو بل گیٹس نظر آتا ہے, ان لوگوں میں اسٹیو جابز نظر آتا ہے, ان لوگوں میں یہ آپ کو ٹیسلا کے جو CEO ہیں یہ نظر آتے ہیں. یہ سب لوگ جو ہے یہ اس وقت اس جنریشن سے تعلق رکھتے ہیں, اسی لیے ان کے پاس سب سے زیادہ اپرچونیٹیز تھی اور اسی لیے وہ آج سب سے لیڈنگ پوزیشنز کے اوپر ہیں. تو یہ بیبی بومرز ہیں. لیکن جو افسوس کی بات ہے, جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے جو بیبی بومرز تھے, جو جنہوں نے 1947 کی آزادی کے بعد اس قوم کی باغ دوڑ سنبھالی اور جنہوں نے جو اس وقت لیڈرشپ رول میں ہیں یا جو اس وقت فیصلے کر رہے ہیں, انہوں نے ہماری لٹیا ڈبوئی, سوری ٹو سے. اور اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو 60s میں ہیں, جن کو ہم کہتے ہیں سٹھیائے ہوئے, یعنی کہ ان کو میں کہتا ہوں سٹھیائے ہوئے بابے, کیونکہ ان لوگوں کی وجہ سے, ان کے فیصلوں کی وجہ سے جو کچھ بھی انہوں نے ملک کے ساتھ کیا, جو ڈیسیجن میکنگ پوزیشن پہ رہی ہے, چاہے وہ عدلیہ میں ہو, چاہے وہ انتظامیہ میں ہو, چاہے وہ سیاست میں ہو, کسی بھی میں ہو, ایون اگر یہ لوگ بزنس میں بھی ہیں, تو یہ وہ جنریشن ہے کہ جس نے اس ملک میں کوئی خاص کردار ادا نہیں کیا, جس کی وجہ سے, جس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ آج کا نوجوان جو ہے وہ فرسٹریٹ ہو گیا. نتائج اس کو اس طرح کے نتائج نہیں مل رہے, مارکیٹ کے اندر اتنی زیادہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں, اس لیے وہ اپرچونیٹی چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں. تو یہ جو سٹھیائے ہوئے بابے ہیں, یہ بابے آہستہ آہستہ آپ جو ہے وہ ریٹائر ہوتے جائیں گے, ٹھیک ہے. اور جو نئی جنریشن ہے جو 45 یا 40s میں اس وقت جو 80s میں پیدا ہوئی تھی, وہ لوگ اب جو ہے نا وہ لیڈنگ پوزیشن لیں گے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں جہاں تک ان کو آبزرو کیا تو یہ بہت بہتر جنریشن ہے. یہ انوویٹو بھی ہے, اس کے اندر اتنی انا بھی نہیں ہے, اس کے اندر کوئی گردن میں سریا بھی نہیں ہے. یہ لوگ بڑے اچھے ڈیسیجن میکرز ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جو ہے یہ اس ملک کو تبدیل کریں گے. تو علامہ اقبال کا جو ایک شعر ہے نا کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. تو آج کے وقت کے لیے تھا کہ جو جوان ہیں وہ انشاءاللہ آپ لیڈنگ پوزیشن میں آئیں گے, 80s کے 90s کے ارلی 90s کے پیدا ہونے والے, اور اس کے بعد تو انشاءاللہ اس کے بعد ملک کے حالات بہت اچھے ہو جائیں گے. اس لیے نا امیدی نہیں کرنی چاہیے, مایوسی نہیں پھیلانی چاہیے, نہ مایوس ہونا چاہیے. صرف ان ینگسٹرز کو لیڈرشپ پوزیشن میں آنے دیں, انشاءاللہ یہ اقبال کی شاہین ہے
جن کے لیے اس نے نہ اپنی جنریشن کے لیے کیا، نہ ان بیبی بومرز کے لیے کیا. ان سب نے اس ملک کی لٹیا ڈبوئی. ان لوگوں نے اس ملک کو دو لفت کیا. ان لوگوں نے اس ملک کو بیچ کے کھا گئے. یہ لوگ جس پوزیشن پہ رہے اس پوزیشن کے اوپر انہوں نے تباہی مچائی, ادھر کرپشن مچائی, ادھر ہر قسم کی بے ایمانی انہوں نے کی. اب نئی جو جنریشن آ رہی ہے انشاءاللہ ان سے بہت امید ہے, تو ان کو ہمیں نرچر کرنا چاہیے. اور آنے والے وقت میں جس سے انہوں نے الیکشن کا پورا جو ہے سینیریو وہ چینج کر دیا, اسی طرح سے انشاءاللہ تعالیٰ یہی جنریشن جو ہے وہ آگے چل کے اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالے گی, اور پھر اس ملک کا جو ہے وہ نظام وہ تبدیل ہوگا. تو سٹھیائے ہوئے بابے جو ہیں یہ آہستہ آہستہ فارغ ہو رہے ہیں. اور میں اس میں وہ ان لوگوں کو شامل نہیں کر رہا, میرے بہت قابل احترام لوگ ہیں, وہ بزرگ جنہوں نے اپنی محنت سے اپنی فیملیز کو بنایا, وہ بزرگ جو مذہبی علماء ہیں جن کے تجربے سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں, اور وہ لوگ جو ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں, یا جنہوں نے رزلٹ ڈیلیور کیے. یہ میں ان کو سٹھایا ہوا بابا نہیں کہتا, میں ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ جنہوں نے غلط فیصلے کیے, جنہوں نے اس ملک میں کرپشن مچائی, جنہوں نے بدعنوانی کو فروغ دیا, جنہوں نے ہر قسم کی غلط رویوں کو اس ملک میں پروان چڑھایا, یہ لوگ اب جو ہیں یہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ کر کے فارغ ہوں گے, اور نئی جنریشن آئے گی جو ابھی 40s اور ارلی 50s میں, یہ لوگ انشاءاللہ اس ملک کا نظام بہتر کریں گے. تو امید رکھیں, پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ, اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی دے گا. پاکستان زندہ باد.